یہ تیرے پراسرار بندے۔ اولیاء کا معنی اللہ کا دوست بھی ہے، اور یہ دو طرح کے ہوتے ہیں: اولیاء ظاہرین اور اولیاء مستورین۔ آگے ان کے 12 درجات میں تقسیم ہے، جیسے قطب، غوث، امامان، اوتاد، ابدال اور اخیار، ابرار، نقبہ، نجبہ، عمد، مکتومان اور مفردان۔ اولیاء مستورین ظاہر ہے کہ اپنے مقام و درجہ میں مستور ہوتے ہیں، سوا حق تعالی اور چند مخصوص نفوس کے، اور کوئی ان کے مقام و حد سے آگاہ نہیں ہوتا، اور اگر کسی بھی طرح ظاہر ہو جائیں تو پھر اللہ کی ذات انہیں پردہ دے دیتی ہے۔ اب رہے اولیاء ظاہرین، یہ اللہ کے منتخب بندے اپنے مقام و درجات کے ساتھ اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جانے پہچانے ہوتے ہیں۔ ان کی مصروفیات اولیاء مستورین سے عملی طور پہ مختلف سطح کی ہوتی ہیں، اور یہ اللہ کی مخلوق سے کنارہ کشی بھی نہیں کرتے۔ دینی شرعی اشغال، عقل حلال کی تکمیل و حصول کے ساتھ ساتھ وہ پوری تندہی اور توجہ سے اللہ کی مخلوق کی خدمت میں جٹے رہتے ہیں، البتہ ان کی خدمت اور ہمدردی کے طور طریق قدر مختلف ہوتے ہیں۔ ہوا میں ہوا، پانی میں پانی، آگ میں آگ، اور مٹی کے ساتھ مٹی۔ مخلوق خدا کی خدمت، کفش برداری اور خاک نشینی ان کا وتیرہ ہوتا ہے۔ ان کی زبان فیض ترجمان سے محبت، اخوت، سلامتی اور راستی کے سوتے پھوٹتے ہیں، اور نگاہ برق عالم سوز بھی۔ یہی نگاہ ظہور تجلی آموز بھی، یہ عالم مثال میں بے مثال اور چاروں کرہوں کے چارہ ساز ہوتے ہیں۔ یہ علامہ، دہر، رجل، رشید، فرد وحید، فقیر کامل، سپرمین، رشی، منی، ودانتی، جوگی، بھگت، سنیاسی، گیانی، برہمچاری وغیرہ انہی کے آگے اپنی اپنی راہوں پہ لگے ہوئے کرم کامے بھی ہوتے ہیں۔ سائنسدان، حکیم، کیمیا دان، ادیب، شاعر، مصور، مجسمہ ساز، گویے، رقاص، سازگار، منجم، جوتشی اور عالم علوم خفی و سری بھی اسی قبیلہ قول و قال سے ہوتے ہیں۔ ازمنہ قدیم کے بڑے بڑے نامور، حکمت و حیت، جدل، ریاضی، منطق و موسیقی دانوں، فلاسفروں اور ارضیات و افلیات کے عالموں کو دیکھیں، پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے مقام پہ علامہ دہر تھا۔ کون سا معقول اور منقول، ظاہری باطنی علم تھا جس میں وہ یکتائے روزگار نہیں تھے۔ شش جہت عالمین ان کی نظر میں رہتے تھے، اوپر بروج و سیار ان کی نگاہ میں، ارض و سما کی گردشیں ان کے حالہ بازو میں، پاتال کے پیندے میں پڑا ہوا پیپل کا پتا ان کے پتے میں ہوتا، ہواؤں فضاؤں کی سسکیاں ان کی بغلوں سے ابھرتی تھیں۔ ہاں، وہ نابغہ روزگار ہستیاں، جابر بن حیان، ابو علی سینا، محمد بن زکریا رازی، ابن الہیثم البیرونی، عمر خیام، سعدی، رومی، رازی، حافظ، عطار، غزالی، کندی، ابن سینا، ابن رشد، فارابی وغیرہ سے آگے، دائیں اور بائیں دیکھیں، افلاطون، ارسطو، بقراط، کنفیوشیس، ہرقلیطاس، لیوتائی، پاسچر، کوبریلکس، نتشے، گلیلیو، ڈیمقراطیس اور تاؤ۔ اب لیو ٹالسٹائی، گوئٹے، مارکس، سمرسٹ ماہم، پکاسو، آسکر وائلڈ، ملٹن، برنارڈ شاہ، فرائڈ، سادتر، رابندر ناتھ ٹیگور، ڈاکٹر محمد اقبال، کہ جن کے علوم و اصول، کلیے، قاعدے، شاعری، فلسفی، نظریات، کردار، زندگی، تصوف، ادب سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ وہ ہمیں افکار و خیالات میں صالحیت پیدا کرنا سکھاتے ہیں، ظاہری اور باطنی وجود اور مادی، روحانی اور علمی عملی لوازموں کے ساتھ زندگی کا مقصد مکمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، جبکہ اپنے دین و مذہب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عہد حاضر کی عصری تعلیم و تربیت بھی از بس ضروری ہے۔ علم اسماء اللہ سبحانہ کی جانب سے انسان کو بخشی ہوئی وہ نعمت ہے جو فرشتوں اور جنوں کو بھی نہیں دی گئی، چند ایک جو مستثنی ٹھہرے۔ تمام ارضی اور سماوی علوم علم اسماء سے ہی باہم مربوط اور متشکل ہوئے۔
بعداً ان کے معرف و مفہوم پردہ اخفاء سے نکل کر معرض فہم و ادراک اور بیان اور ارشاد تک پہنچے، پھر آسمانی صحیفوں کے ذرائع اور خصوصاً فرقان الحمید کے وسیلہ جلیلہ سے بالالتزام و اہتمام اس کے ثمرات انسان تک پہنچائے گئے۔ اگر کسی کے رسائی عہد عتیق کے عہد ناموں، صحیفوں اور آخری کتاب کتاب مبین تک آسانیوں کے ساتھ ہو تو وہ خوب جانتا ہوگا کہ رب کریم نے اس عالم رنگ و بو، جہان کارزار، کائنات کن فیکون میں جو کچھ بھی تخلیق فرمایا وہ اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہی تو ہے، جو آدم اور اس کی اولاد کے لیے رحمت و برکت کا موجب بنا۔ علم الحیت اور علم ارض و سما جیسے علوم وحی القا، روائے صادقہ اور علم اسماء کے ذرائع سے عطا فرمائے، آسمانی صحیفے اتارے، تجسس اور غور و فکر کرنے کا حکم دیا تاکہ حضرت انسان خود کو جان کر پھر اپنے خالق کو پہچان سکے۔ رب الحکمت اور عظمت نے جسے چاہا اسے علوم لدنی سے بھی روشناس فرما دیا اور کسی کو ایسے ایسے وہبی علوم و فنون سے آشکار کر دیا جو نہ کتابوں میں ملے اور نہ سننے میں آئے۔ دنیا کی تاریخ، سلطنتوں کے عروج و زوال کی کہانیاں اور اساطیر سے معلوم ہوا کہ انسان ہر دور میں ظاہری اور باطنی علوم و فنون جاننے، سیکھنے کی جستجو میں سرگرداں رہا۔ ظاہر ہے کہ ظاہری علوم سے اس نے کمال درجہ ترقی کی، بڑے بڑے اعلیٰ ترین شرف حاصل کیے، زمینوں، آسمانوں، سمندروں کو سر کیا، ستاروں پہ کمندیں ڈالیں، نئے نئے جہان تلاش کیے، بے شمار سود مند اور تباہ کن ایجادیں کی۔ غرض یہ کہ اپنی علمی، فنی اور اختراعی عروج کی انتہا تک پہنچا، تاہم ان ظاہری علوم کی فتح مندی اور خاطر خواہ ثمرات سے بھی اس کی علمی تجسسانہ تشنگی بجھ نہ سکی۔ یہ باطنی علوم جو کہ ظاہری علوم سے بدرجہ قوت خیر، سریع الاثر اور حیرت انگیز ہوتے ہیں، انسان کسی نہ کسی طور ان سے استفادہ حاصل کرنے کی جستجو میں جٹا رہا۔ جو چیز جتنی کمیاب، گنجل اور پراسرار ہوتی ہے وہ اتنی ہی قیمتی اور پرکشش بن جاتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ دنیا کے ہر دور میں ماورائے عقل و طبیعیات کے علوم کے ماہرین اور طالب علم بڑی پراسرار سی حیثیت و شخصیت کے حامل رہے۔ طاغوتی سفلی علوم کے مقلدین کی نجاست ایک طرف، علوم صحیحہ و ثقہ کے نجابت کے امین بھی اکثر شکوک بھری نظروں سے دیکھے گئے۔ میرے اپنے پاس ایک ایسی آنکھ ہے جو دیکھتے ہی پہچان لیتی ہے کہ یہ دائیں بازو والا ہے یا کہ بائیں والا۔ مٹی کے تیل کی بو اور چنبیلی کے تیل کی خوشبو کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ بن نصیب کہہ لیں یا محض حسن اتفاق کہ مغربی ممالک کے علاوہ ایشیا کے بیشتر ممالک کے بیشتر ماہرین سفلی اور علوی علوم سے میری کسی نہ کسی طور جڑت رہی۔ مجھے نہ صرف انہیں دیکھنے کا موقع ہی ملا بلکہ ان کا چیدہ چیدہ کام بھی قریب و دور سے ملاحظہ کرنے کے مواقع حاصل ہوئے۔ کئی ایک سے دوستانہ مراسم بھی ٹھہرے۔ ان مختلف نسل و مذاہب ماہرین میں مقامی ملکی بھی ہیں اور غیر ملکی بھی، دیندار اور لادین بھی، انتہائی پڑھے لکھے، پروقار اور والا اعتبار بھی، اور بے حد جاہل، مکروہ اور گھٹیا افراد بھی، اور بہت سے یوں بھی کہ وہ محض یہ علوم ذاتی دلچسپی اور شوق کی بنا پہ سیکھے ہوئے ہیں۔ اس قبیل کے زیادہ تر لوگوں کا یہ پیشہ ہے۔ ان میں بین الاقوامی شہرت یافتہ بڑے بڑے جادوگر، شعبدہ باز بھی ہیں، اور جو یورپ اور امریکہ، کینیڈا کے بڑے بڑے عالیشان میجک تھیٹروں میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو اسی نوع کے کھیل تماشوں کے لیے مخصوص ہے۔ مخصوص اس لیے کہ جادو، نظری بندی اور شعبدہ بازی کی پیشکاری کے لیے بڑی پیچیدہ اور مخفی میکانیکی استعانتوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ بیشتر جادو شعبدہ بازی کے کھیل 90% میکانیاتی، برقیاتی، سائنسیاتی اور فطرتی اصولوں، بوقل و مینیوں، انداز استعمال اور صورت و پھرت کے مظاہرہ ہوتے ہیں۔ شعبدہ باز جادوگر کا یہی کمال و فن ہوتا ہے کہ وہ اپنی شخصی پراسراریت، روشنیوں، صوتی اثرات اور اپنے آہنگ و لہجہ کی پراسرار لہروں سے ایک ایسا پراسرار ماحول پیدا کر دیتا ہے
کہ ناظرین و سامعین مبہوت سے ہو کر اس کے سامنے کٹ پتلیاں بنے بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ پھر وہ حرفوں، لفظوں، اپنے ہاتھوں، انگلیوں کی حرکات و سکنات، آنکھوں کی تسخیری قوت، روشنی، سایوں کی ساج اور مخصوص لمحوں کے باج سے ایسا سماع پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ اکیلا جو چاہتا ہے وہ سینکڑوں ہزاروں کو دکھا سکتا ہے۔ یعنی جادو، نظر بندی، شعبدہ گری، موسیقی، شاعری اور محبت وغیرہ زیادہ تر ماحول پیدا کرنے کا کام ہے۔ میں نے ان فنون و کمالات کے ایسے ایسے کام دیکھے ہیں کہ اگر میں راسخ العقیدہ مسلمان نہ ہوتا تو ان کارناموں پہ یقین کر لیتا۔ میں جانتا ہوں کہ ایسے تمام جادو کے کھیل کرتب محض استدراج کی ذیل میں آتے ہیں۔ مسلمان اور مومن سے اگر ماورائے فہم و فطرت کوئی کرامت و تصرف ظاہر ہو جائے تو وہ اللہ کریم کی جانب سے ہے، اور اگر ایسی کوئی حرکت غیر مسلم سے ظہور پذیر ہو جائے تو وہ استدراج ہے جس کا وسیلہ شیطان مردود ہوتا ہے۔ عہد قریب و بعید کے حکیم، نحشب، شداد اور سامری۔ دور حاضر کا مشہور و معروف امریکن جادوگر ڈیوڈ کوپر فیلڈ اپنے منفرد جادوئی کمالات کا بادشاہ ہے۔ وہ کوئی پرانے انداز اور حلیہ کا بورژا قسم کا جادوگر نہیں، بلکہ عہد جدید کا ایک خوبرو، پڑھا لکھا، ماڈرن قسم کا جوان ہے جو کسی طور میجک مین دکھائی نہیں دیتا۔ مصری، شامی، ترکش یا ہندوستانی پیشہ ور جادوگروں کے برعکس وہ داڑھی مونچھ، فرغل پوچھ سے بے نیاز دکھائی دیتا ہے، اور نہ اس کے سر پہ کلا یا ہیٹ ہوتا ہے کہ جس میں سے جادوگر خرگوش یا پھولوں کے گلدستے نکالتے ہیں، اور نہ ہی ہاتھ میں میجک سٹک۔ وہ کوئی روایتی حرکت یا کرتب نہیں دکھاتا، اس کا کام اپ ٹو ڈیٹ اور ڈیجیٹل ہوتا ہے۔ وہ پراسرار آوازوں سے اور روشنیاں جلا بجھا گھما کر کوئی پراسراریت یا ماحول بھی پیدا نہیں کرتا، یعنی کوئی ایسا کام نہیں دکھاتا جو اس کے پیشہ ور یا ہم اثر عموماً دکھاتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ آج کے جدید دور کا ایک سائنٹسٹ جادوگر ہے، گو پس پردہ اور پس نظر میکینیکل، الیکٹریکل، خفیہ سسٹم وہ بھی استعمال کرتا ہے، مگر اس خوبصورتی سے کہ اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ اس کے کسی کرتب کا کوئی ایسا کوڈ نہیں جو کسی سے کھل سکے۔ امریکن میوزیشین سوسائٹی کے بڑے بڑے سرخیل جادوگروں کا کہنا ہے کہ ڈیوڈ کوپر فیلڈ کے پاس یقیناً ایسی پراسرار طاقتیں ہیں جو اس کی عظیم الشان منفرد پرفارمنس میں اس کی معاون ہوتی ہیں۔ وہ سینکڑوں انسانوں کے درمیان میں سے غائب ہو جاتا ہے، ہواؤں فضاؤں میں مزے مزے سے تیرنا اڑنا اس کے لیے معمولی کام ہے۔ وہ سٹیج پہ جہاں چاہے جدھر چاہے تیرتا رہتا ہے۔ وہ خلائی جہاز کے اندر والی بے وزنی، نیو یارک کے مجسمہ آزادی کو منظر سے غائب کر دینا، دیواریں چین کے آر پار وہ یوں گزر لیتا ہے جیسے وہ کوئی بھاری پتھروں سے بنی ہوئی 15-16 فٹ چوڑائی والی سد مزاحمت نہ ہو، معمولی سرکنڈوں گھاس پھوس سے بنی ہوئی کوئی باڑ ہو۔ اس منظری دھوکے کے نظر بندی کے فن و کمالات کے اظہار میں وہ انسانی عقل و بینش کا تمسخر اڑاتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ آزادانہ پل بھر میں بڑے بڑے طویل سفر کر سکتا ہے، تیز رفتار ٹرین کو منظر سے اوجھل کر سکتا ہے، ذہنی جسمانی مریضوں کو شفائی لہروں کے ذریعے سکون پہنچا سکتا ہے۔ کسی بھی شے کو وہ اس کے پاس ہو یا کسی اور کے پاس پل بھر میں غائب کر سکتا ہے۔ بندے کو بندر، چیتے، ریچھ میں تبدیل کرنے میں اسے کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اس کا عجیب و غریب دماغ ہر وقت نت نئے شعبدے، جادوئی کھیل تماشے تشکیل دیتا رہتا ہے۔ وہ دنیا کا واحد ایک ایسا جادوگر جو منظری دھوکے اور مافوق العقل اور عمل کی دنیا کا بے تاج بادشاہ اور ایک نہ سمجھ آنے والا فنکار ہے۔ اس علم و فن کے رفتگان میں بڑے بڑے نامور لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اچنبھے میں ڈال دینے والے کارنامہ ہائے سر انجام دیے۔ رابرٹ ہدولے 19ویں صدی کا ایک قابل ذکر میجیشن تھا۔ اسے اپنی خداداد اور مافوق الفطرت صلاحیتوں، خاص طور پہ تحلیل بصری اور تحلیل نفسی کے مظاہر میں بڑا کمال حاصل تھا۔